أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. مسیح بیٹھے ہیں، ایک دو آیات حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن پاک میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. دو چار آیات سیدہ مریم کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن. آگے تو بسم صاحب آجو پھر نیڑے تھے میرے آجو دعا تو سی کروانی. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال كذلك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. آگے فرمایا دو آیات. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
اور قاری صاحب غلطیاں نہ کرے، چشتی صاحب ذرا سفارش کرے جی۔ ادھر مفتی جمیل صاحب طیب صاحب بیٹھے، دیوبندیاں دی تجوید بڑی پختہ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ۔ کیسا خوبصورت نام ہے پاسٹر صاحب، اے مریم نا اب پچھو ساڑھے سارے خاندانہ چاہتے ہیں، کیسے دی خالہ مریم، کیسے دی امی مریم، کیسے دی بیٹی مریم۔ اللہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ قرآن پاک میں پاسٹر صاحب حضرت عیسیٰ بھی کہا گیا ان کو، مسیح 11 موقع پہ کہا گیا، 38 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر کیا اور سینکڑوں آیات میں 38 مسیح بھی ان کو کہا گیا 11 مرتبہ، عبداللہ، رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، ابن مریم، یہ سارے القاب ان کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال۔ اور عیسیٰ جو ہے نا، جب اس کو اٹھا کر عبرانی میں لے جائیں تو یسوع بن جاتے ہیں، اور یسوع سے اٹھا کر عبرانی سے لے کر آئے نا عربی میں تو یہ عیسیٰ بن جاتا ہے۔ ذرا الفاظ پہ حروف پہ غور کریں تو برکیف یہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور ایک اور سفارش آگئی ہے، شیخ حمزہ صاحب تنہوں لیٹ کر دے پہنے، اللہ نے ہدایت دے ہے، مکی ہمیں گل میں چکی جاندہ سبحان اللہ کر کے۔ شاہ جی ایک آیت شیخ ہونا مارو، شیخ دی دیاری مارو۔ مفتی صاحب اجازت جناب، اجازت جناب۔ اور شہین صاحب نے اپنے روز گل کیتی سی برکیف اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے۔ صحابہ یقین جانے، وہ جو بھی بات کر رہا تھا نا یہودی کے گھر تشریف لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری بات سناتا ہوں اور ایک آیت بھی دو آیتیں سناؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بچہ نوجوان تھا اور جانکاری کا ٹائم تھا، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا تو آپ فرماتے ہیں بیٹا میرا کلمہ پڑھ لو۔ فنظر الی ابی، اس یہودی نوجوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو چکا تھا، اس نے بے ساختہ کہا اتی ابو القاسم، جو ابو القاسم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا مان لو۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، تو ساتھ اس کی روح نکل گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار،
یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے آنے کی برکت سے تو نے اس نوجوان پہ جنت کو واجب فرما دیا۔ اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اس نوجوان نے ہمارے عقیدے کے مطابق کلمہ پڑھ کے آقا کو دیکھا، وہ صحابی بن گیا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ اور اسی پہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ صحابی ایسا ہے نہ ایسے زندگی میں ایک بار وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک رکوع قرآن کا پڑھا، نہ ایک بار عمرہ کیا، نہ ایک بار حج کیا۔ ایک منٹ کا صحابی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنتی ہے۔ ایک منٹ کا صحابی مل کے بولیں جنتی ہے۔ اللہ قرآن میں ان کے بارے میں اس لیے فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لیکن اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اہل بیت اللہ نے ان کی تعریف کی قرآن میں ڈبل کر کے۔ کیسے؟ اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ صحابہ بھی ہیں، جی ایک سیکنڈ شہید صاحب مجھے اب بات کر لیں۔ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور ساتھ مل کے بولیں اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ جب صحابہ کی شان بیان کرتا ہے نا تو اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اور جب اللہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے تو اس میں صرف اور صرف اہل بیت ہی شامل ہوتے ہیں، اس میں صحابہ دوسرے شامل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہر اہل بیت صحابی بھی ہوتا ہے اور اہل بیت بھی ہوتا ہے، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جو آیات صرف اہل بیت کے لیے بیان فرمائی، انما یرید اللہ، آخری آیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نفوس قدسیہ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا خود، اسی لیے ہمارے بہت بڑے محدث امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، انہوں نے صحابہ کے 5 طبقات بیان کیے ہیں۔ 5 طبقات ہیں صحابہ کرام کے افضلیت کے اعتبار سے، اور توجہ سے سن لیں 2 جملے آخری۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی پاک نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا، اللہ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ عبدالمیر رحمانی صاحب کیونکہ جڑے ساڑے والے حدیث ہوندے نا شاہ جی، انہوں نے واز کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، یہ پونے مولوی خود ہوندے نے، فوراً بندے نے پھڑ لیندے نے، تو میں نے ٹکٹ کی بن کے ویکھنا ہے، میں ڈر آن ڈیا انہوں کو باہر کے نہ لین میں نے۔ تو من اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد، یہ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں فرق ان کا، اور نبی پاک نے اس کی وضاحت خود کی سر سن لیں۔ آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ من انفق منکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفا، فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کی پہلے شان بیان کی، ان کی عظمت بیان کی، جو السابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا ان کی جو سبقت لے جانے والوں کی فضیلت ہے، فرمایا لا یستوی منکم
من انفق من قبل الفضی، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، تم میں سے یعنی فتح مکہ کے بعد جو صحابہ بنے ان سے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور میرے اصحاب کون الاولون بلال عمار و یاسر میں سے کوئی آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دے، فرمایا تم پھر بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم لوگ 1400 سال بعد آنے والے۔ تو برکیف اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو پیار اخلاق ہے، اس کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو محنت ہے اس پاکستان کے لیے اور تعلیم کے فروغ کے لیے، یقیناً ہم ان کی اس ساری خوبیوں کو، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جو بھی پاکستان کے بنانے میں، سنوارنے میں محنت کرتا ہے وہ ہمارے لیے صاحب ہے، جو پاکستان کی خیر کا کام کر رہا ہے وہ ہمارا محترم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بہت پیارے بھائی اور بہت ہی سمارٹ بھائی جناب محمود تبسم صاحب سے عرض کرتا ہوں، چلے گئے تھے کہ ضروری کام آپ کے خیالات نہیں ہم سن سکے، اب آپ جی کروں گا کہ دعا سے پہلے چونکہ تمام مکاتب فکر کے دوست موجود ہیں، علماء